السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا گھر کے تمام افراد ایک ہی قربانی کریں گے یا سب کے لیے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے؟ جو حدیث ابھی میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بتائی تھی، علی کل اہل بیت اضحیۃ، تو ایک پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جاتی۔ گھر کے ایک ایک فرد کے اوپر الگ الگ جو گھر کے سربراہ کے ماتحت رہنے والے لوگ ہیں، ان ماتحت لوگوں میں سے ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی واجب یا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ہر فرد گھر کے افراد کی طرف سے اپنے اہل خانہ کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس قدر استطاعت موجود ہے کہ وہ الگ الگ ایک ایک فرد کی طرف سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ یہ ایک استحبابی کیفیت ہے۔ جو وجوبی قربانی ہے وہ تمام اہل بیت یعنی گھر کے اوپر جتنے افراد ہیں ان کے لیے ایک ہی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں کی طرف سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر رہنے والیاں تھیں، تو ان کی طرف سے بھی آپ نے ایک گائے جو ہے وہ ذبح کی تھی۔ تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان کے اوپر ایک قربانی۔ ہاں، ایک گھر ہے، ایک گھرانہ ہے، اس کے اندر فیملی کے بہت سے جو چھوٹے چھوٹے یونٹس جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ والد کا اپنا کاروبار ہے، آگے بیٹے ہیں بڑے، وہ الگ الگ اپنے کام کاج اور کاروبار کر رہے ہیں، ان کے انکم اور آمدنی کے ذرائع الگ ہیں، ان کی اپنی ایک چھوٹی سی فیملی ہے، میاں بیوی اور کچھ بچے۔ رہائش اور سکونت پذیر ایک ہی جگہ پر ہے، مگر ان کے آمدنی کے ذرائع بھی مختلف ہیں، ان کے اخراجات کے سلسلے بھی ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں، کھانے پینے کے معاملات بھی جو ہیں وہ بسا اوقات تو ملے جلے بھی ہوتے ہیں، مگر ہر فرد اپنے اندر اپنے طور پر اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اپنی آمد کے لحاظ سے اس کے اندر اخراجات وغیرہ ادا کرتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ ایک ایک فیملی کا چھوٹا یونٹ جو ہے وہ ایک مستقل گھرانہ شمار ہوگا، تو اس گھرانے کے اوپر پھر الگ الگ سے بھی قربانیاں ہوں گی۔ ہاں، جو ایک ہی خاندان ہے اور ایک ہی والد کے سربراہی میں، اور وہ کوئی صاحب حیثیت بھی نہیں ہے، خود کمانے والے بھی نہیں ہیں، اور ان کے اپنے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے آمدنی کے ذرائع، تو ان کے اوپر قربانی نہیں ہوگی۔ اور باقی جو چھوٹے بچے ہیں یا خواتین ہیں جن کے کوئی آمدنی کے ذرائع یا وہ نہیں ہے، وہ تو سارے کے سارے ڈپینڈنٹ اور ان کی ساری ذمہ داری گھر کے سربراہ پہ ہوتی ہے، اس لیے گھر کا سربراہ جو قربانی کرے گا وہ ان کی طرف سے ہو جائے گا۔ الحمدللہ، قاری محمد یاسین صاحب حفظہ اللہ تعالی یہ چینل چلا رہے ہیں، دینی، معلوماتی، دعوتی اور تبلیغی اور اصلاحی اور تحقیقی۔ الحمدللہ اس میں مختلف دیگر علماء کرام کے ساتھ بھی اور خود اپنے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم عطا کیا ہے، الحمدللہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو بھی جو ہے وہ پورے عام سے نوازے۔ سامعین سے اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور دوسرے احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔